اللہ نے کس سے نبی نو نبوت کس سے رسول نو رسالت اس وقت تک عطا کیتی نہیں جب تک اس پاک حسین دے پاک نانے دا کلمہ نہیں پڑھے۔ میرے نبی دا حکم اللہ دا حکم ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان دی بلندہ میں آپ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول الدنیا الى ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على أستغفر الله وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ملک بابا سے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعجل فرج علی محمد۔ دعا ہے اس پاک ذکر رسد کا مالک کریم محتممین منتظمین معاونین تو سارے استعمال شرکا سادات و مومنین بلکہ اس خطہ یفد ہر فرد نو بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسلک اس کریم شہنشاہ دی معرفت حق کا نصیب فرمائے جس دی پاک نالین دی ٹھوکر نال اج بھی سورج طلوع ہوتے جتنا آج چاہ سکتے ہو یہ دعا نہیں ہے وفا ہے جتنا چاہ سکتے ہو ضرور چوئے خلوص دنہ رکھمت کر کے شہنشاہ معظم حادی دوران منتقم آل عبا حضرت حجت خدا آیت اللہ العظمى و کبرا سرکار امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دے نورانی ظہور دی تاجیل واسطے مل کے ایمانی طاقت نال باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسولنا الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات پاک آقا دی ذات بلند صلوات پڑھو جی اللہم صلی علی محمد وعجل فرج علی محمد۔ دعا ہے اگلا سانس نہ آوے سامان مالک آوے اور جلدی تو پہلے آوے جڑا قرآن تو منطق اور فلسفے دی دھول ہٹاوے وہ جلدی تو پہلے آوے بڑا اسلام دے چہرے تو ملائزم دے لگے ہوئے دہشت گردی دے داغ مٹا کے اسلام دا اصلی چہرہ دنیا نو دکھاوے اور دنیا سمجھ جائے کہ اگر کائنات کوئی انسان دوست آئین ہے تو وہ دا نام اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان نو
خلق فرمایا اور پھر ساری مخلوق دے سامنے یہ نظریہ کہ صرف کلے سرکار آدم خلق ہوئے انہاں دی اولاد بعد پیدا ہوئی، اس میں قرآن نہیں تسلیم کرتا۔ قرآن آدھا لقد خلقناکم، اساں اللہ آگدی اساں تو ساریاں نو خلق کیتا، ثم صورناکم پھر اساں تو ساریاں نو تصویر بھی عطا کر چھو۔ یہ قرآن مجید ہے، میں کوئی آپ نہیں پڑھ رہا۔ ثم قلنا للملائکہ، پھر مسا آکھیا ملائکہ نے اسجدوا لآدم، ہون آدم نو سجدہ کر۔ سلامت اللہ رب العزت نے انسان دے جو ہی اس سے محفل جس محفل حضرت انسان دی تخلیق مکمل ہوئی، اس سے محفل تھی ہادی دا اعلان بھی ہو گیا۔ ہاں ہادی دا اعلان بھی سارے بڑھ گئے سب۔ میں قرآن دی آیتیں پڑھی ہیں، کوئی آپ نہیں، ترے کام پہلے ساری مخلوق دی تخلیق انسان دی، پھر انہوں دی تصویر، شاید سمجھو کہ عالم ذر ہے، پھر اس تو بعد انہوں دے سامنے ہی انہوں دے ہادی نو انہوں نے نہیں آکھا سجدہ کرو۔ عجیب جی حکم ہے، اللہ نے ملائکہ نو آکھا سجدہ کرو تاکہ اس مخلوق نو پتہ چل جائے جڑا تصویر تے ساڈی اکو جائیں، لیکن اس نو ملائکہ سجدہ کر دیں ساکو نہیں۔ شاید حضرت انسان درس لائے لوے کہ یہی فرق ہے ہادی اور ہدایت دے محتاج۔ اللہ رب العزت نے پھر ہادی جڑا بھیجیا اس کو فرمایا، میں تمیدی جی گفتگو ہے تھوڑی ساکت خشک جی، اور جس منزل دے پیر صاحب پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے پیش رو اس منزل دے میرے تو نہیں پڑھیا ہوئے اگر سمجھ جائیے میں دے بیسک جی چیزاں۔ پھر اللہ رب العزت نے اعلان کی تھا کہ ہن ہادی زمین تے جا رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اچھا خلیفے دا معنی نوکر ہوگا جی، تھوڑا تھوڑا بولو سو تو میں پڑھ سکتا نہ تو میں بھی چپ کر کے۔ ہاں جی خلیفے دا معنی کیا ہے؟ خلیفے دا معنی خلافت دا معنی نیابت، خلف تمہیں نا ایک ذات ٹر جائے وہ دے بعد جڑا آئے وہ سنوا دے۔ اکثر بچے دے ان بھی آکھ دیں جڑے وڈا پتر ہوئے نا آکھ دیں جی میرا خلف رشید ہے، یہ تیرا خلف و رشید ہے، اور رشید ہوئے نا ہوئے خلف تے ہے نا۔ اللہ کرے ہر کسی نے خلف و رشید نصیب ہو۔ خلیفے دا معنی ہے نائب۔ میں اس واسطے محنت کر رہی ہوں کہ میرا موضوع امامت ہے، لیکن امامت اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک نبوت دی سمجھ نہ آئے۔ پتہ نہیں میں سیکٹرزم دا قائل نہیں ہے، میرے نزدیک دو ہی دین ہیں، یہ حسینی ہے یہ یزیدی ہے، بس تیسرا دین نہیں ہے، باقی نام ہے نہیں ہے، خام خادم نام ہے۔ اللہ نے نبی نو بھیجیا، پہلے نبی حضرت آدم علی نبی نواڑی علیہ السلام بھیجے اور اعلان کی تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا میں اس کو اپنا نائب بنا کے بھیج۔ کیا بنا کے بھیج؟ اچھا نائب کیا کردا نائب؟ نائب ہی کیوں ہوندا بس جی بیٹھا بولو، نائب وہی ہوندا جیدہ نائب ہوتے ہوئے اودے والے کام بھی کر لے۔ پریشان ہو گئے جی مثلاً ایک صاحب کسی پوسٹ پہ بیٹھے نے، وہ چلے مثلاً پرنسپل سکول دا، وہ چلا کہ پچھو کون ہے جی بولو تو صحیح میرے نا، میں تھوڑی جی تنگیدیں برداشت کر لینا، یہ بڑا فائدہ دیتا۔ اچھا وائس پرنسپل صاحب کیا ہوتا ہے؟ صرف سیٹ کرسی تھی خالی، کوئی بلی نہ بیٹھ جائے۔ بولا سے پریشان ہوتا ہے جی، اس وجہ تو انہوں کو وائس پرنسپل بنائے ہوئے نہیں۔ پرنسپل دی عدم موجودگی تو وائس پرنسپل اگر کرسی تے ہوئے پھر ہر وہ کام کر سکتا جڑا پرنسپل کردا ہو، اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ وائس پرنسپل۔ حکیم صاحب تسے تو بولتے رہو اچھے بیٹھے ہیں جی،
اللہ نے نائب بنا کے بھیجا. میں ہوں میرے عقیدے کی گل ہے, میرے دیش ہے کوئی آبجیکشن کرے کچھ بھی آکے میں حیران ہاں. سید بولن نہ بولن, باقی تو بولو, میں تھوڑے دادے دی وکالت کر رہی کوئی گل سمجھ جائیے. لوگوں چاہے تہمت ہے استغفر اللہ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. جڑے لوگ آکھدے نے کہ جناب حضرت آدم نے گناہ کیتا تو پھر اللہ نے جنت جو کڑ چھوڑیا, لا حول ولا. اللہ دی حجت معصوم ہوتی, پہلی ہوئے تاہی معصوم ہے, آخری ہوئے تاہی معصوم. یہ نظریہ یہود و نصارہ دا ہے جڑا ساڑیاں تفاسیر آ گیا, لکھ دیتا گیا فلاں صاحب تو سنیا فلاں صاحب تو سنیا. اللہ نے پہلی حجت بھیجی, نبوت پہ فائز کیتا, لیکن پہلی حجت نو ڈائریکٹ نبی نہیں بنایا. پہلے فرمایا ایک شرط ہے, پروردگار حجت بھی بنانا, نبوت دی پاک بھی عطا کرنا, پھر بھی اگلا شرط فرمایا ہاں میری آخری حجت ہے اقرار کر. سلامت. اور پھر حقیقت ہے اہل تسنن اہل تشیع دے کتابیں لکھے ہوئے سرکار آدم تو گھن کے سرکار عیسیٰ تک اللہ نے کس سے نبی نو نبوت کس سے رسول نو رسالت اس وقت تک عطا کیتی نہیں جب تک اس پاک حسین دے پاک نانے دا کلمہ نہیں پڑھے. سلسلہ نبوت چلے. لوگاں نے نعوذ باللہ من ذالک کتاباں پڑھی دیا, پھر پتہ عجیب جہاں لگتا ہے یار اے بھی مسلمانہ لکھیا, اے بھی مسلمانہ لکھیا, اے بھی مسلمانہ لکھیا. لوگ نبیاں دے عیب لکھ دے رہے, سچی جڑی گل ہے, ڈکی چپی گل نہیں ہے. لیکن نہیں, وہ کدے بھی قرآن نے بیچ ایک کلیہ ہے, قاعدہ ہے, لما تقولون ما لا تفعلون ما لا تفعلون. قرآن سختی نال منع کرتا, قرآن جھڑکدا ہونا لوگاں کو جڑے آکھن کچھ تے کرن کچھ. قرآن دا وہ گل ہی نہ کرو جدے تے خود عمل نہ کر. لہذا جڑا نبوت چ یا نبیاں چ عیب ڈھونڈدا اس نو چاہیدا پہلے قرآن دے عیب ڈھونڈے. اور میرا عقیدہ ہے قرآن چ عیب نہیں ہے, قرآن چ اختلاف آیت مجیدہ ہے. اللہ آکھدا ہو نہ کرو نہ گل کرو جڑی کردے نہ ہو. ہن اگر حجت تو غلطی ہوندی نبی تو غلطی ہوندی پھر نبی قرآن دے مطابق کس سے نو غلطی تو روکن دا حقدار نہیں ہے. سلامت. پریشان تو نہ ہو. میں وہ منطق پڑھدا ہے برادران اہل سنت والجماعت دے مدرسے دے وچ جامع مسجد بہادر خان, ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب دیکھو وہ میرے دادے دے شاگرد ہیں, میں انہوں دے شاگرد, معقولات پڑھے منطق رکھ. میں کہا دیکھ دینا درس دے رہے ہیں, میں اپنے ٹائم تے گھندا کیونکہ کالج بھی پڑھنا ہوں. میں پہنچ گیا تو درس دے رہے ہیں کہ ایک دن نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک دربار ہے ایک عورت کوئی 3 میلاں دا سفر کر کے آئی, بیوہ عورت, چھوٹا جیا بچہ نال لے. میری یہ گلاں توڑے بڑے کام دی ہیں جی, یاد رہ گئے تو بڑے لطف پاس. وہ لے کے آئی بچہ سرکار دی خدمت پیش. سرکار فرمایا کن جی ہے؟ سرکار گوڑ بڑا کھانا. اس نو کوئی گوڑ کھان دی لت پہ گئی. سرکار اس نو کوئی دم کرو نا, کوئی دعا دیو نا, گوڑ چھڑ دے. یہ مولوی صاحب نے جڑا مفتی صاحب نے بیان کیتا میں وہی سیم مالک گواہ, میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کر رہی. نبی خاتم نے فرمایا لے پھر کل آ جائیں. قابل غور ہے, میں تھوڑا وقت نہیں ضائع کر رہا کیونکہ وقت نہ تہاڈی ملکیت ہے نہ میری ملکیت, اور وقت وہ دی ملکیت ہے جڑا پردہ غیبت وچ بیٹھا. وہ دی ملکیت ضائع کرن والا کدے بھی بچ نہیں سکتا. اور دوسرے دن آ گئی سرکار, پھر مسکرایا کہ بھی آئے سرکار, وہ کل بھی پیش ہوئی ہم تو بچہ گوڑ بڑا کھانا. سرکار فرمایا لے کل آ جائے.
3 میل آن دا جان دا ہوں تو میرے خیال میلاں تو اصل واقف ہی نہیں نبی کو نبی نے سنو کلو میٹر سنا لے تو ماشاء اللہ پھر وہ بھی پیدل سفر وہ بھی مدینے تو باہر دا اس ٹائم سفر کرنا پردہ دار مستور واسطے اتنا آسان نہیں ہو بلکہ کلہ مرد بھی سفر نہیں کر سکتا ہوں تو ماشاء اللہ بڑے تیسرے دن جدو آئی سرکار نے اس نے جولی بٹھایا سر دے ہاتھ پھر کے یہی فرمایا نبی رحمت نے فرمایا بچے گڑ نہ کھا دا کر وہ کافی دیر بیٹھی رہی نبی ہوں کوئی دام بھی کر سیں کوئی اور گل نبی پاک نے ایک مرتبہ ہی آکھ کہ بیٹا گڑ زیادہ نہیں نہ کھوی نہ کھا دا اس بعد فرمایا لے جا بڑی پریشان ہوئی آگے لگی سرکار ایک عرض کر لوں بولو سرکار کل پرسوں 2 دن ہی نہیں چکر لوائے یہی گل پہلے دن کر لو نبی نے ارشاد فرمایا بقول مفتی صاحب دے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 دن میں اس واسطے نہیں روکے میں آپ گڑ کھا کے بیٹھا میں صرف آسان واسطے نہیں یہ تو ایک نتیجہ ہے اگر نبی گڑ کھا لے حلال ہے نا گڑ تو کسے نو نہیں روک دا تو پھر وہ نبی کنیے کسے نو گناہ تو روک سکتا جڑا آپ گناہ کر لے لہذا اے عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ من ذالک انبیاء دی ذات تو خطاواں ہوئی ہیں اے عقل دے بھی منافی ہے اے قرآن دے منافی ہے اور اسلام دے بھی منافی ہے اور یہی کلیہ ہے رنجنا ہو گیا میں اتھے لے آنا ہے یہی کلیہ ہے جیدے تو خطا ممکن نہیں ہے او دا نظام اوہی سنبھال سکتا جیدے خطا تو پاک ہون دی گارنٹی اللہ آپ وعلیکم السلام سلامت سلامت میرے دوستو پہلے یہ نظریہ بڑھاؤ جیسنوں معاشرے نے شراب پیندہ ویکھیا وہ کس سے شراب خانے جا کے تبلیغ نہیں کر سکتا کہ شراب چھڑ دیو کیونکہ کوئی تے مڑ کے آگ سکتا نہ جا بڑا آیا شراب چھڑانا لے آپ بڑا پیندہ رہی ساڑھے کتے رانجنا ہوئے میری کہتے یہ کلیہ ہے لہذا اللہ دی حجت نبی دی شکل چھو اللہ دی پاک حجت رسول دی شکل چھو اللہ دی پاک حجت ولی دی شکل چھو اللہ دی پاک حجت نبی دی امام دی شکل چھوے اللہ دی حجت اوہی ہے جدے دنیا دے ظہور تو لے کے دنیا تو رحلت تک کوئی بندہ اے نہ آگ سکے اس تو فلاں گناہ ہوئی مالک سلامت رکھنے امام قرآن واضح طور دے منع کر دا اللہ تک کسی دی رسائی نہیں ہے یہ ابتدائی گفت قرآن واضح طور دے منع کر دا ڈیٹ خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے قطن نہیں ہے میری ابتدائی گفتگو ہے قرآن واضح طور تے منع کر دا بندہ جتنا بھی نیک ہو جاوے خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے اللہ دی ڈیٹ اطاعت ممکن نہیں ہے کوئی بندہ آگے نا میں اللہ دی اطاعت گزار بندہ لفظ آکھے ہی نہیں جا سکا فلان جی اللہ دا بڑا اطاعت گزار ہے فرما بردار ہے اللہ رب العزت دی ڈیٹ فرما برداری ممکن ہی نہیں ہے اگر میری تمہید یاد رہی نا تو کل تو کافی سارا وقت بچا ہونا میرے کو 1 گھنٹہ ہی ہے ممکن ہی نہیں ہے کچھ لوگوں دا ہائی اس دور جو پلان آئی جدا نبی خود موجود ہے کہ ایسا نبی بھی بیٹھے رہا تے اللہ دی اطاعت بھی ہو جائے نبی دے کول بھی نہ جانا پوے میں مذاق نہیں کر رہا یہ گواہ قرآن ہے اور نہ پھر نبوت دے مقابلے جو مسجد بھی بنا لے وہ گل سمجھ آئی اور نہ کہ بس نبی نے 10 چھوڑیا نماز انج پڑھیں دی روزہ انج رکھیں دا اللہ دی اطاعت دا طریقہ یہ ہے پھر مدینے آن دی ضرورت ہی نہیں اسا باہر اطاعت کر لے
اللہ نے دو کم کیتے، دو حکم نازل کیتے. پہلا حکم فرمایا جا کے مسجد ڈھا دیو. یہ قرآن کوئی واقعات اس واسطے نہیں ہے کہ قرآن موٹا ہو جائے، بلکہ نال نال آدھا فاعتبروا یا اولي الابصار. صاحب بصارت نہیں، صاحب بصیرت واسطے ہے قرآن. بندے کو بصارت نہ ہوئے او دا گزارا ہے، بصیرت نہ ہوئے گزارا نہیں ہے. مسجد ڈا چھوڑی اور مسجد زرار، اور پھر اللہ نے کھلا اعلان کرنا پیا میری اطاعت ممکن نہیں ہے. پروردگارہ پھر تیری اطاعت تو معروم ہو گئے. اللہ دی آواز نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میں اللہ قانون پہ بڑھے دا، میرا مطیع فقط ہوئی ہے جڑا میرے رسول دی اطاعت کرے. یہ قانون ہے. اور پھر میرے دوستو شیعہ سنی کتابیں موجود ہے. یہی میرے پاک رسول جب آخری حج کر کے آئے میں امامت تک آ گیا. اگر شیعہ سکول آف تھارڈی بک سچ نہ ہوئے میں ضامن ہوں. سنی دوست جتنے بھی بیٹھے ہو پتہ ہی نہیں میں فقہ کا واریت دا قائل نہیں ہوں. ہاتھ بڑھنا ہاتھ کھولنا اللہ دے نزدیک معیار نہیں ہے. اللہ دے نزدیک معیار ہے 14 نال وفا. اس پاک دروازے نال وفا. جس دروازے نے تعارف کرایا اللہ بھی ہے. یہ اللہ نے کیوں آ کے درود پڑھو؟ سارے چلو پڑھو چاہے نہ پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اچھا میں مالک دن پناہ میں کوئی عالم نہیں ہوں. عالم 14 میرے مذہب دی معتبر کتابیں لکھے ہوئے. الناس یبدون علی ثلاثت. عالم ناسوت نظر آنا لیں 3 قسم عالم و متعلم و غصہ. عالم طالب علم اور بیکار. میرے آقا نے فرمایا نحن العلماء اصفقت 14 عالم. اور لڑکی تھے کھلو کے رستہ پوچھے جی مسن گاؤں جانا تے کتھوں جانا. وہ عالم نہیں ہوتا. عالم وہ ہوتا جڑا ممبر تے بیٹھ کے آکھے سلونی سلونی قابل ان تفقدونی واللہ انی عالم طرق السماوات من طرق الارض. او پوچھ لو اس تو پہلے کہ میں ممبر تے نظر نہ آواں. اللہ دی قسم میں علی زمین نالوں آسمان دے رستے بہتر. گل سمجھ آئی؟ تو عالم صرف چاہتے ہیں لیکن پوری ضمانت نہ ادا. فقہ حنفیہ، فقہ مالکیہ، فقہ حنبلیہ، فقہ شافعیہ، 4 فقہ عالم اسلام نے. ساڑھے مذہب دنا جڑا آکھا ہے نا فقہ جعفریہ، ساڑھے مذہب دنا فقہ جعفریہ نہیں ہے. فقہ دا معنی ہوگا اندازہ. اندازہ قرآن لے لیا، حدیث لے لی، پھر اندازے نال فتوہ کر لیا. یہ ہے فقہ. جڑا اندازہ لا کے فتوہ کٹے اس نو آخدن فقی. ساڑھے امام فقی نہیں ہے. ساڑھے امام حجت اللہ ہے، نفس اللہ ہے، لسان اللہ ہے، عین اللہ. تو گل سمجھ آئیے؟ ہاں میرے نبی فقی نہیں ہے. میرے نبی دا حکم اللہ دا حکم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. زبان دی بلندہ میں آپ اللہ. ٹھیک ہے خیر. 4 فقہ اہل اسلام دے واضح طور دے لکھیا. وہ دی نماز قبول ہے ہی نہیں چاہے ہاتھ کھول کے امام مالک دے حکم دے اتھا رکھے یا اتھا رکھے یا چھڑ دے. یہ 4 ہی طریقے ہیں نا. کسے بھی طریقے دا ہے. میں پوری ضمانت نہ گل کر رہا. سی ڈی ہو رہی. اس وقت تک نماز قبول نہیں ہے جب تک نماز نبی و آل نبی دی پاک ذات تے درود نہ پڑھے. میرے جڑے سنی دوست بیٹھے ہو میری تصدیق کرے. میں غلط نہیں آکھا نہیں ہو سکتی. اچھا یہ اللہ نے درود کیوں پڑھا ہے؟ پروردگار عبادت تیری
پاک نبی اور انہوں دی پاک آل تے کیوں درود نہیں؟ اچھا باہر ساڑی مرضی ہے صاحب بھی تھی پڑھتے روی ہے ازواج تے بھی پڑھتے روی ہے لیکن نماز اچھ نہیں. نماز اچھ صرف اور صرف پاک نبی اور انہوں دی پاک آل تے نہ پڑھو نماز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ درود دو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کیوں آکھے رنج ہو رہے ہو میری بات میں معافی چاہتا یہ بنیادی گلنا نہیں. کل تو انشاءاللہ تعالی رل کے معراج کران دے. حسین مولانا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. لوگ شاید سمجھتے ہیں مولا حسین ذات ہے. محمد مکمل تعارف ہے میرا آقا شبیر جنہوں صرف نواسا سمجھے اور نہ ماریا خالی نواسا نہیں سمجھا. میں ہوں بھی قصیدہ پڑھتا میں البتہ میرے پیرا وہاں ہمیشہ ہوں میرے کو صورت نہیں ہے بے سرائی سے چلو صورت تو سا ملک جی تو سا لیا میرے دوستو کیوں ہے درود؟ پروردگار تیرا سجدہ ہو گیا رکوع ہو گیا کافی ہے. اللہ کا نہیں تیرے سجدے رکوع کی ضرورت نہیں ہے نہ تیرے سجدیاں نال میں معبود ہاں نہ تیرے سجدیاں دی کمی دی وجہ تو میں معبود ہوں تو رہ جانا. پروردگار پھر درود کیوں؟ اللہ دی آوازن دی وہ سجدہ ہی نہیں چاہیدہ اور رکوع ہی نہیں چاہیدہ جدہ ایمان جدہ نبوت نال اتصال اس وجہ تو واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا گل ایمان علینا لے شرارتی انہل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو. اللہ کوئی ڈراکلی شے نہیں. اللہ تو ڈرو نا انہیں عقیدہ بڑھاؤ. تقوی کا تعلق عمل نال نہیں ہے. وہ بندہ جھوٹا ہے جڑا آنکھ تقوی دا معنی ہے اچھا عمل نہیں ورنہ تقوی دا معنی ہے اچھا عقیدہ. اتقوا اللہ اے صاحبان ایمان انہیں عقیدہ بناؤ جی میں اللہ چاہتا. میں دنیا دے کس سے بھی فورم دے بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا بلکہ ایک آیت پڑھی وجہ جڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تقوی تو مراد عمل ہے. نہیں تقوی تو مراد وہ عقیدہ ہے جدی وجہ تو عمل قبول ہوگی. پریشان ہو گئے. قرآن دی آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ہر کسی دی نماز قبول نہیں کرتا ہر کسی دا روزہ قبول نہیں کرتا ہر کسی دا حج قبول نہیں کرتا ہر کسی دی زکاة قبول نہیں کرتا ہر کسی دی نیکی قبول نہیں کرتا. پروردگار کی دی قبول کرتا؟ اللہ فرمائے انما لایا کلمہ حسر ہے انما لایا مانگی ہے فقط انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ دا میں اعمال فقط دے قبول کرنا جدا عقیدہ چکا ہو. اچھے عقیدے دے نام ہے اچھے عمل دے نام سلامت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے صاحبان ایمان عقیدہ انجے بناؤ جی میں اللہ نے چاہیا. پروردگار صاحبان ایمان ہیں پھر بھی آکھے ہیں تقوی اختیار کرو یعنی اللہ علیہ جڑا عقیدہ ہے. کیا کریے ابتغوا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کا جو فیصلہ ہے قبول کر لو وسیلہ لے کے آؤ. سلامت رہو. ہاں اگر کوئی بندہ آکھے نا میں وسیلہ چھڑ دے وہاں اللہ نہ ڈائریکٹ ہو جاواں تیری خواہش ہے بغیر طاقت دے بغیر قدرت دے تیری خواہش ہے اللہ نال ایک ہو جائے. اگر وہ اللہ کل شہن قدیر چاہتا تو پھر نبی بھیجن دی ضرورت کے رہی ہے پہلے ہی ڈائریکٹ کر لینا. نہیں میرے دوستو اسی طریقے برادران اہل تسنن دی بیسک بک سے لکھا ہوا ہے اہل تشیع دی معتبر کتاب ہے بنیادی کتاب ہے لکھا ہوا ہے. اب یہ خاتم فرمندن بندہ مر جائے بات دی گل ہے
فرمایا راتی ستا بستر تے اگر کسی دوست نے شوق ہوئے کل لے آوے بخاری شریف میں پڑھوا دیا. فرمایا راتی بندہ دن دے واجبات ادا کر کے. او میرے اہل سنت دے دوستو, نبی خاتم دی عزت و عظمت دی قسم میں ایک ایک حرف امانت پڑھ رہی ہیں. برادران اہل تسنن دی کتابیں لکھی, اہل تشیع دی کتابیں جڑا کوئی لکھے ہوئے وہی میں کوٹ کر. میں چاہتا سارے رل کے امامت علیہ پاسے آ. نبی فرمائدہ بندہ سویرے اٹھے تہجد پڑھے, پھر سویر دی نماز ادا کرے, پھر تعقیبات کرے, رزق حلال دی کوشش کرے, ظہر ادا کرے, پھر عصر ادا کرے, پھر مغرب ادا کرے, پھر عشاء ادا کرے, حلال کھانا کھا کے باوضو ہو کے پاک بستر سے سہ جائے, اور ایسی حالت سہ جائے کہ وہ دے ذمے کوئی گناہ نہ ہو, کسی دا حق نہ کھائے, لیکن راتی سون دے ٹائم اس میں پتہ نہیں ہے کہ وہ دا امام کون ہے. نبی فرمائے میرے دین تے میں حدیث نظام ہے, سلامت رہو, سلامت پریشان دے رہو, سلامت. میں پوری ضمانت نال اور میرے اہل سنت دے میرے دوست ہوں جڑے اہل تشیع دوست بیٹھے ہو, یا اللہ کرے فرق مٹ جان. وہ بندے مسلمان دو ہی ہے, ایک جنہ آل نبی نے لٹیا, ایک جنہ آل نبی نے وفا کر چھوڑا. شرفا صاحب اور اہل تو کیا کریے آکھنا پوندا کہ لوگوں نے فرقے بڑھا چھوڑے. اور جڑے اہل تشیع دوست بیٹھے ہو تواڈے کتابیں تمام کافی سے میں تمام معتبر کتابیں موجود ہے. مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہل. فرمایا بندہ مر جائے اس کو پتہ نہ ہوگی میرا وقت امام کون ہے, وہ مر گیا سمجھو دور جاہلیت دی موت مر گیا, وہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں. پریشان ہو گیا میں آج 2-2.5 گھنٹے پڑھنا ہی ہے نا جی, کل تو پھر 1 گھنٹہ. اور میں برادران اہل تسنن دی کتاب دا حوالہ دے چھوڑے, امامت دے امام برادران اہل تشیع دی کتاب دی اور اجازت ہوئے تو اللہ دی کتاب دے دی لے. امامت کوئی اہم شے نہیں ہے. اللہ کسی نبی سے بھی زیادہ راضی ہو جائے تو اس نے امامت عطا کر چھوڑا. نہیں کی تھا سرکار ابراہیم نے نہیں کی تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, اور جب آزمایا ابراہیم کو کہ ربہ ابراہیم دے پاک رب بے کلمات چند کلمات دے ذریعے فَأَتَمَّهُنَّ. یہ لگتا کوئی آبجیکٹیو قسم دس پیپر ہے. یہ نہیں آکھیا کہ فازا و نجا بھی آزمائش پورا اتریا کامیاب ہو گیا نا. فرمایا وہ کلمات نال آزمایا, اس کلمات پورے کی تھے. چلو یہ تشریف ہے کیونکہ میں موضوع تو نہ ہٹ جاؤں. پھر شرفا سادات و مومن فاتمہن پورا اتریا. یہ ترجمہ کر دے بھی جڑا ہے. فقال اللہ فرمایا اور تیرے واسطے انعام ہے کیا, انی جاعلک للناس امام. فرمایا ملکوت واسطے نہیں, صرف عالم ناسوت واسطے جا امام بن گیا. اور اتنا شے اہم ہے میرے دوستو. امام دا معنی کیا ہے؟ اماں جان. بولو رنج نہ ہو گیا. کس سے دوست آج تک اپنی اماں جان نو امام آکھیا؟ بولو تو صحیح. پریشان ہو گیا. بابے نو آکھے ہوئے جی, پھر کس نو آکھ دا؟ امام نو امام آکھیندہ نا. پریشان ہو گیا نا. قرآن نے ہی فیصلہ سنا چھوڑیا. امامت اتنی اہم ہے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بے امام ہیں. ترجمے کی ضرورت ہے. قیامت او دن ہے جس دن لوگوں پیو دن آنال نہیں, نبی دے نال نہیں, بلکہ اپنے وقت دے امام نال پکاریا جا. امام ہونا چاہیے. امام
ہونا چاہیے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ, میں اور قصیدہ پڑھ لوں, خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا میدان محشر چ آوے او دا امام حسین ہوے یزید نہ ہوے. اسے وجہ سے آج تک شیعہ سنی دوست کوئی بھی بہ کے جدو آتا ہے, ہندو بھی جدو آکھے نا امام علی مقام, اس تو مراد ایک ہی ذات ہے جسم و شرف ہے نبوت دوست سواری تھا. نبوت میں قصیدہ شروع کرا. نبوت دے ویڑے دے دو دروازے ہیں, پاک نبی دے گھر دے دو دروازے. ایک دروازہ کھلتا ڈائریکٹ مسجد نبوی اور دوسرا کھلتا پچھلے پاسے بیک سائڈ دے, وہ بھی گہرا انچ نہیں, قبیلے بنو نجار انہوں نے محلے. قبیلے بنو نجار کون ہے؟ جڑے زیادہ بیٹھے تھوڑے دے رشتہ دار ہیں. سرکار ہاشم دے ساورے, سرکار عبد المطلب دے سگے نام کے, بلکہ اس سے محلے ہی سرکار عبد المطلب دی دنیا تے آمد مدینے. اتھے ہی سرکار عبد المطلب نے تیر اندازی دا مظاہرہ فرمایا. اس سے محلے ہی او پاک سین موجود ہیں, میں نام ہی لے سکتا, پتہ ہے نا ہاں جی, وہ سین ران دے سرکار ہاشم دے او پاک حرم. سرکار ہاشم عقد فرمایا, عقد فرما کے شام ٹر گئے. سرکار دی شام دے وچ ریلت ہو گئی. سرکار دے سگے بھائی سرکار مطلب عبد المطلب دے بیٹے ہوئے, سرکار مطلب سارا مال متا لے کے اس سے قبیلے بنو نجار جائے. اسے پاک مخدومہ دے, پاک نبی دی پاک دادی عام مستور نے پیش کیتا, بی بی اے تھوڑے پاک بھر جائی دے کہ اے ساڑھے پاک ویر دے سونا ہو گیا, یہ چاندی ہو گیا, یہ مال تجارت ہو گیا, یہ کنیزہ ہو گیا, یہ غلام ہو گیا, یہ پاردار ہو گیا, سارا مال اسباب پیش. بی بی نے فرمایا کہ میرے سردہ سائیں انہوں دی ریلت. بی بی نے فرمایا پھر تو صحیح لے جاؤ. بی بی کچھ تے دیو نا, ایک گل ہے جس میں سمجھے جا جائے آ جائے, جس میں نہ ہوئے نہ کران دے شہر میں پڑ جاؤں. سرکار ہاشم دے پاک حرم, سرکار عبد المطلب دی پاک امڑی, نبی خاتم دی پاک دادی نے فرمایا اگر کوئی دینا چاہتے ہو میرے سرتاج دے نشانی ہے, جو ایک تلوار دے چھوڑو, ایک راوار دے چھوڑو. مشہور واقعہ, کوئی نہیں انکار کر سکتا اس واقعے کا. پاک بجائے دے سامنے سرکار مطلب نے پیش کیتا کہ اس توڑے پاک سرتاج دا راوار ہے اور یہ تلوار ہے. بی بی نے فرمایا دی زین کھول لو. زین کھول گئی, پریشان نہیں ہونا, جھٹکا نہ لگ گئی, یہ بہت بڑا درس ہے. زین کھول گئی, فرمایا تلوار میں کو دیو. فرمایا پھر انہیں نہ جاؤ, یہ گواہ بن جاؤ. اپنے ویر بھی سڈے, سرکار مطلب بھی موجود ہے. بی بی نے ایک ہی وار راہوار دے دو ٹکڑے کر چھوڑے. تو پریشان ہو گیا. سرکار مطلب نے فرمایا بھجائی میں ایک ہی کیتے دے, ساڑھے پاک بیادی یادگار ہے یہ راہوار ٹکڑے. فرمایا یہ جا کے مکے سنے آئے, یہ واقعہ پیش کرے آئے, اپنے خاندان میں دست چھوڑے آئے. کیا فرمایا میں برداشت نہیں کر سکتی اس راہوار تے کوئی اور سوار ہوئے جہدے تے میرے سرتاج سوار. فرمایا میں انہوں دی جانتے کسی اور نو بیٹھا برداشت کر ہی نہیں. اور قبیلے بنو نجار دی غیرت, قبیلے بنو نجار دی وفا سمجھ آئی, پریشان ہو گئے. اس سے محلے چ نبیوں دے نبی نے ایک دروازہ رکھا. اور پھر عموماً پاک رسول پنجگانہ نماز یا دیگر امور واسطے جدو بھی پورا ہفتہ تشریف لے آتے ہیں اس سے دروازے نال. کیڑے دروازے نال؟ یہ جڑا دروازہ مسجد ہے, لیکن جمعے والے دن خصوصاً جمعے دی نماز واسطے میرا نبی وہ دروازہ استعمال نہیں کر دے بلکہ دوسرا دروازہ استعمال کر دیا.
قبیلے بنو نجار لے وجہ کم از کم مدینے دا 1/4 بندا یعنی اگر اس دروازے تو پچھلے دروازے تو آؤ تو پھر قبیلہ بنو نجار دا سارا محلہ عبور کر کے دوبارہ مسجد چاہو 1/4 بندا اس زمانے 1/4 مدینہ تو کافی ساری گلی ہے کشادہ گلی ہے اس سے گلی ہے جمعے دی نماز واسطے سرکار دے باہر آن تو پہلے 2 رویا لوگ بیٹھے ہوئے ایک پاس مستورات ایک پاس مرد زیارت کر کسے دے ہاتھ چ پھول ملے جی کسے دے ہاتھ چ خوشبو اچھا صرف یہ نہیں کہ ہدیے لے کے کچھ وہ بھی ہوندے ہیں کسے دے ہاتھ چ مریض بچہ کسے دے ہاتھ چ پانی پلان واسطے نہیں شکایت واسطے کہ سرکار تے ویکھو نا ساڈے کول دا پانی کھارا ہو گیا کڑوا ہو گیا تے نبیاں دے نبی کدے نہیں آکھیا کہ میں کو دم کر دیندا میں نماز تو بعد دعا کرسا نا اہل تسنن دے کتاباں دے بھی ضامن نام ہے نبی فرمان اچھا کڑوا ہو گیا اگے کرنا ڈول پر پانی دا گڑوا یا ڈول ہے سرکار دے جا اپنے لوابے دان سڑ میرے نبی دی کون رزق اور فرماوے نا یہ لے جاؤ اس کنویں سٹو ساڑی گارنٹی ہے میدان محشر تک دا پانی کدے کڑوا نہیں ہو سکتا اور تھوڑا جی سوچی ہے میرے دوستو جے دے لوابے داں میں جتنا طاقت ہے اللہ جانے وہ دے خون میں کتنا طاقت ہے لوگ پھر بھی سوچتے رہتے وہ دے پاک لوگ میں کتنا طاقت ہے اور پھر بڑے بڑے سردار مکے دے آج تمہیدی مجلس ہے بڑے بڑے سردار جو ہی نبوت دے پاک قدم بارنا اپنی پگڑیاں لا کے انسان چھوڑے تاکہ نبوت دے قدم آ جانا پھر چاونیاں چومنیاں تے پھر بڑے فخر نال سر تے گن کے آکھنا میں او سب تے بنیا کپڑا جے دے تے میرے نبی دے قدم آئے اس دن نا اہل تسنن بھی لکھ دیں اہل تشیع بھی لکھ دیں میں روایت نظام ہے نا کسی شرارتی بندے نہ ہے پھر میرا تعلق ہی نہیں چاہے شیعہ جی ہوئے پتہ ہے نا اس دن عید بھی آئی نالے جمعہ بھی آئی عید پڑھ کے لوگ گئے کھا پی کے تو پھر جڑے ہیں نا دور قریب دے وہ بھی آگے چلو عید تے نہیں پہنچ سکے تو جمعے تے تو ضرور پہنچ جا سکے وہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں تحفے طائف لے کے دروازے تے نگاہ جی ہوں والے اس ٹائم یہ گھڑیاں تے کوئی نہ یہ لوگ لکڑ چاہ کے نا انج رکھ دیں انج وہ پھر سائے تو پتہ لگتا ہی کہ ہوں کیڑا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے نا وہ ویکھ رہے ہیں بار بار نہ کوئی آخر نہیں تھوڑا جی رہ گیا سایہ ہونے نبوت باہر آئی ہونے نبی باہر ہے اجے گفتگو ہو رہی اندازہ لا رہے ہیں بس ہونا آنا والا ٹائم ہو گیا گھڑیاں کوئی نہ سچی جڑی گل ہونے آئے اچانک دروازے حرکت ہوئی لوگ درود و سلام پڑھ دے کھڑے ہو گئے کہ ہون تے نبوت آئی نہ بس پھر کیا ہویا دروازہ کھلیا خالی نبی نہیں آئے نبوت نے موڑے ہیں تے امامت سوار سلامت خالی امامت صرف سوار نہیں برادران نے اہل تسنن نے بھی لکھیا امامت دے ہتھیں چ نبوت دیاں زلفاں ہیں اور نبوت نے اپنے مبارک ہتھاں نال امامت دے قدماں نوں نپیا شاید میں نہیں سمجھا سکتا چپ ہو گیا میں نہیں سمجھا سکتا اے ان چاہے ہویا ہی نا بیٹے پاک نو اے ان چاہے ہویا مولا حسین سرکار دے قدم اطہر میرے آقا امام علی مقام دے میرے شیعہ سنی دوستو قدم اطہر اس دل دے اتے ہے جس دل دے بارج اللہ فرمایا میں کرنا تے نہیں اس دل تے ہی قرآن نازل کی لوگوں تے نبی دی ہے نا انتظار لیکن اندر کچھ معاملہ ہو رویا اہل تسنن نے زیادہ تفسیر نہ لکھیا اما جان لباس عجید ہے فرمایا ہونے آوے نا غسل فرما لباس اس بھیج چھوڑیا جنت چھوڑ گیا لکھے ہوا یا کوئی نہ من نے انکار کر دے گے وہ دی
انکار نہ حقیقت نہیں بدل دیا. شیعہ سنی کتاب میں لکھا لباس جبرائیل لے کے ہے. اما جان سواری فرمائے نانے تو منگو جنتی لباس پا کے. نانا جان سواری میرے آقا نے دیکھا شبیر تو آنو میرا پاک لگ تو آنو چاہیے سواری. ہاں نانا جان ہر کسی سواری میری سواری. فرمایا لوگوں دے کو لہن راہوار گھوڑے اٹھ کیڑی سواری چاہیے. نانا جان ایڑی سواری چاہیے جیڑی قصے دی نہ ہوئے. آیا 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 بچہ نانا سمجھنا سواری ایڑی چاہیے جیڑی اور قصے دی نہ ہوئے. نبیوں نے نبی مسکرا کے فرمایا ہوتے ہے. نانا جان کتے ہے؟ فرمایا آ جاؤ میری موٹیاں دے چاہیے. آیا آیا میری نانا جان ہاں ٹھیک ہے. نانا سواری دیاں تے واقعہ بھی ہوندی ہیں نا. فرمایا تھوڑی سواری دیاں بھی ہیں کہ زلفان افلانا میں جھوٹ بولا نبوت دا مجرم ہوں. کوئی سنی دوست آکے ہوتی کتابیں جو نہ بھی کھاوا نبوت دا مجرم. اگر کوئی شیعہ دوست آکے نہ بھی کھاوا تامی مجرم. پین نہ پلانا پین کر سو میں سجے ہو جا. یہ سہالت جو باہر ہے نا صحابہ دی حیرت دی انتہا ہو گئی. انہوں جدو باہر آن دی ہیں یہ تو معاہدہ اندر ہو چکا نا. لوگوں نے نبوت دی کیا خبر ہے آج نبوت امامت دی سواری بن کے لوگ تو صرف نبوت امامت. حسین کریم نے نانے دی سجی ظرف چونی چونکہ نانا جان میری سواری دائیں جائے. میں ایک خاص دا پاک نبی دی دربار تک زام ہے نا اہل تسنن لکھ دیں نبی موڑے بعد چاہے جب نانے دی ظلف چومے نا نانا جان میری سواری دائیں جائے موڑے بعد چین پہلے نواسے دا پاؤں چومے. آیا آیا پاؤں چوم کے نہیں بلکہ صحابہ کرام روایت کر دیں کہ جدوں بھی حتی مولا متقیان مولا علی دی پاک ذات بنو ہاشم دے وڈے وڈے سردار بھی عرب عجم دے سردار جدوں بھی آمیں نا ایک تے گھٹنا ٹیک دیا جھوک کے نبوت دے ہاتھ چون دے اور فرمائنا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ. اللہ دے رسول ساڑھا پیو ماں توڑے تو کروا. اور جدہ حسین آکھ دیا نا پوری کائنات میرے نبی نو آدھی میری سواری دائیں جائے دائیں نبوت بعد چمڑی پہلے قدم چھو اور فرمایا بے ابی انت و امی میرا پیو ماں تیرے تو کروا. تو آنکھیں ہوتے ہی نہ چاہے دائیں بائیں. انہیں منظر ایڑا کہ لوگ ایک باری نا مولا حسین دی عظمت خاموشی میں اشکریزی شروع ہو گئی. جی میں توڑے اکھائیں چاہ سوا گئے نا ایویں صحابہ کرام آمستی ہے انہوں نے اکھائیں بھی آسو لیکن عجیب آواز بلند گریا کسے تو نہیں ہوئے. پتہ ہے کدوں ہویا گریا یار امامت دا مقام سمجھ بلند آواز نال گریا وہ تو شروع ہویا جا کے بے شک مولوی طارق جمیل صاحب تو پوچھ لو اہل تسنن نے کتابیں لکھا وہ تو صحابہ کرام دے ضابطے بندھن ٹوٹ گئے اور واہ حسین کر کے رون شروع ہوئے. جدوں حسین کریم نے صحابہ دے مجمع گلی مسجد نہیں پورے ہجوم میں چھوڑا نانا جان میری سواری موڑتے رہی دائیں بائیں میری سواری بول دی نہیں. آیا فرمایا میرا لال پریشان کیوں لوگاں دی سواری ایک بولی بول دی تو سو حکم تے کرو اپنی سواری نو جڑی آگ سو بولی بول سی. پھر اہل تسنن نے جڑا لکھا میں وہ روایت پڑھ لگا اور لکھ دے آقا کریم امام علی مقام نے فرمایا نانا جان پھر میری سواری نو آنکھو نا میری سواری اٹھ دی بولی بولے. ایک لازے واسطے نبوت دے ہونٹ مل گئے نا. اللہ جانے کیا سوچے میں وہ نہیں دس سکتا. جبرائیل نازل ہویا اللہ بھی آگے تو تاہا تو مدثر تو یاسین تو مزمل امام الانبیاء سید المرسلین مگر یہ حسین ہے بول اٹھتی بولی. اور جو ہی نبی یار میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا نا جدو صحابہ کرام دے مجمع میرے آقا سید المرسلین سید الانبیاء نے اٹھتی بولی اپنی زبان نال
بولی اس ویلے صحابہ دی پگڑیاں لے گئے واہ حسینہ یا حسینہ صحابہ کرام رون شروع اتنا عظمت حسین دے آکھن تے نبی پاک نے اڑتی بولی بولی وہ ایک گریہ دی کیفیت ہے اگے اگے نانا نواسر لے کے یا ان سمجھ لے نبوت امامت میں جا کے پچھو صحابہ کرام دیا رضوان اللہ علیہ چیخانے واہ حسین یا حسین واہ حسین ایک جملہ اور پڑھ لما کافی پڑھ گیا میں یہ مقدمہ کافی ہے کل تمہیں امامت کی شروع شرفاز آ رہا تھا وہ میں میں کوئی ٹردہ آیا یہ جلوس آنکھنے والا ٹردہ آیا ایک بندہ اپنے گھر چ روٹی کھا رہا نا تے بڑی جلدی نال منگی اس اپنی بیوی تو جلدی کر جمعے دا ٹائم ہونا دے جلدی کر میں نبوت دے خطبہ سن جانا وہ سچے 4 لقمے لے آئے یا بار میں آواز آئی نا واہ حسین یا حسین لقمہ روک گیا آخر میں کہ پتر تے علی دے لیکن جان رسول دی ہے خدا نہ خواستہ وہ آکھ حسین نال کوئی حادثہ نہیں ہوگی جلدی نال دوڑ کے باہر نکلے نا میرے علی بار میں نہ نہیں لے سکتا یہ دروازہ کھولیے پہ ایک قدم باہر رکھے سے گھر دے اندر سامنے منظر ویکھیا کھلو گیا نہ بول سکیا ٹک ٹک نبی خود آ کے رک گئے میں اپنی پنجابی چینجی آکھ دونا نبی پاک فرمایا او بزرگ اگے تے سلام کر دیں سلام ہی نہیں کیتا منظر جوڑا اور پھر اور صحابی نے آکھیا نعم المرکب نعم المرکب نعم المرکب کتنا خوبصورت سواری ہے کتنا خوبصورت سواری ہے نہ لکھ رہا ہوئے اہل تسنن دے کتابیں تے میں ضامن ہوں کتنا خوبصورت سواری ہے نبی خاتم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ سواری نظر آتی سوار نہیں بالکل نعم الراکب اے آنکھ سوار کتنا سونا ہے جی سواری اتنا شرفا سادات مومنین ایو دوش نبوت دا سوار امام علی مکان یہودی ہمارے بولو میرے نال یار نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے شیعہ سنی نہ بڑھتی ہمارے یہاں عیسائیاں ہندوان پھر بولو تو صحیح پتہ کیوں ہمارے یہاں اس وجہ تو کہ انہوں کو امامت سمجھ نہیں ہے تو سمجھ آیا یار امامت کیا ہے امامت سمجھ نانا دے روزے تے آ کر نانا تیری امت نہیں رہن دیں نانا میں ٹور چلیا نانا کلہ نہیں دیا نال لے نانا کلہ نہیں بہنا نال لے کے چھڑے نانا کوئی آوے نہ آوے تیری مزار تے میں واپس کوئی نہیں آنا میرے مولا دی اپنے بہن رفا سادات مومنین او میرا دوست ہاتھ بن کے پڑھنا ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ مگر احسان میرے آقا شبیر دے آزانہ دے مگر احسان میرے آقا شبیر دے اور آخر رسالت ہے مولا حسین میں رونا یا حسین کرنا آجر رسالت لوگ آدھے نے رونا بیدت ہے میں آدھے شرارتی ہے لوگ جڑے آدھے نے رونا بیدت ہے اگر رونا بیدت ہوتا تھے کو خبر ہے نبی ہے نبی کو نہیں اہل تسنن لکھ دیں نبی او دورنا جدو جولی ہے چاہتے اسد او دوروں دے ہیں جدو لاش پامال ہوک یہ ہو سکتا نبی زندہ نو روے بدت نہیں ہے ایسا شہادت تو بات کتو بڑی ہے چلو ہی تھی پڑھتا اور میری ہیں دیں اور میرے دوستوں میں ادھن ہے لوگ آکسن کے میں شہادت پڑھا میں نہ پڑھتا شہادت مولا علی دے پتران دی اینا دن ہے جو مولا علی دے پتران دی شہادت نہیں پاک سینی دے سفر پڑھنا
قسم خدا دی میں اپنی گل کرتا میرے مالک دی مسند ہے مسند کدے بھی خالی نہیں ہوتا میں پوری ضمانت نال پاک مالک دی موجودگی چرچ کرنے لگا المال دی عظمت دی قسم ہے اگر صرف حسین مارے ہوئے سنا روتے اسے کدے بھی سرکار جعفر تیار دی مجلس نہیں رکھی کدے سرکار امیر حمزہ دی مجلس نہیں رکھی چوتھے آقا نو کسی آنکھیں عرض کی تھی مولا بابے نو اتنا رون دے بلال نو اتنا رون دے مولا یہ شہادت توڑا ورثہ ہے میدان وچ ماریا جانا مردان دی عظمت ہے کیوں رون دے ہو فرمایا انصاف نہ کیتا آنکھ لگا کیوں فرمایا ایسا کدے اپنے چاچا حمزہ نو رونے چاچا جعفر تیار نو رونے وہ بابا مولا ہون کیوں رون دے ہو فرمایا وہ شہید ہے انہاں دیاں بہناں گھر رہے دیاں دیاں کر رہے ہیں مولا فرمایا کہ انصاف نہیں کیتا ایسا اس واسطے رون دے ہیں اور تو ساڑھے بابا زین چھوڑی ہے مسلمانہ خیمہ دے رخ کر لے میں نہیں پڑھ سکتا برداشت کر لو تو ایک جملہ اور پڑھا مسئلہ یہ خالی کوک نہ ماری کرو نہ اللہ کیا کرو اللہ جال اللہ جال پاک منطق ہے ہون تے بدلے ہوگا شروع واسطہ دادو مومنی دساں دادے دن اوکھا ہے دادی رات اوکھی نوڑے دن شامی چڑھ آئی ہیں فوجہ میں 11 تو شروع کر لگا چڑھ آئی ہیں نا فوجہ نوڑے دن تو تبل مار دیاں دھوڑ بچے دیں ایک باری علی امیر دیاں پریشان ہوئی اما ونیوں نہ سڑے بے پاک بھرانوں پوچھو نہ کون ہے میرے آقا نے بھیجی چند ہستیاں بھیجی ہیں جنہیں سرکار حبیبن میں مظاہر بھی ہیں میں جاؤ نا میرے نانے دے صاحبی نے تو پوچھ کے چاند دینا مولا چاند دینا میرے آقا نے ہون سرکار عباس نے بھیجی پر میں غازی ونینا واق آج نہیں سویرے کر لے ہے بہت منظر ہے میں اگر پڑھا تفصیل ہے تو زیادہ پڑھ بھی صحیح اتنا آکھنا دہدی رات وقت دے مالک نے دہدی رات پر میں تو سا سوچ لو مسلمان میں نہیں آکھنا لوگ آکھدن منگی ہے میں آکھدر نہیں منگدہ ہوئے جدی ملکیت نہ ہو اور پھر 10 دی رات اور میری امدیاں میری اماں سیدہ دیاں اپیل ہے نے میری جس ٹیم رو اللہ جلک ہے یہ 10 دی رات تو سبھی جاگ دی ہو نا میرا بھی اس گھر نال تعلق ہے جدے جو تمام شبیہات اقدس برآمد ہوندی ہیں سچی جڑی گل ہے ساڑھے دیوبند بھی رہا ساڑھے اہل سنت بھی رہا جڑے کدے بھی اپنے پردہ دار ساڑھے گھرنچ نہ آر دے نو دی شامیہ دن ہون لگیا جاؤ سیلان قسم خدا دی میں بچپن تو ہی نہیں بیکھے مالے میں مسند دے سامنے اور پھر کلیاں نہیں ہوندیا کھانے پکا کے لے آدیا نا سیدان دے گھر غم ہے تو سا نہ پکا وہ سا کھانا لے آدیا میں بچپن تو بیکھے اسمہ ہو جائے اچھا ساری رات بہ کے گل ماتم علی اگلی ہے ساری رات بہ کے سیدادیاں دے کول سید پاک دی پاک شبیق کول قاضی پاک دے کول جھولے پاک دے کول علم پاک دے تلے بہ کے میریاں سنی دیاں پاسن بلکہ سیدادیاں بھی بیٹھیاں اسن پہلے تشیدیاں دیاں ساری رات چراغاں کسن جگراتا کسن کوئی مقصد دعا میرا اللہ میں نے پتر دے چھا کوئی آنسی میرے پتر دی زندگی دراز کر انہیں نا میں غلط نہیں پڑھ کوئی آنسی میرا پتر مریض ہے اس نو صحتی یاب کر کوئی آنسی میرا پتر بے روزگار ہے اس نو روزگار دے یعنی ساری رات آج بھی ساڑیاں ماما تو آڑی ماما بہ کے پتر منگ دی ہے کربلا دی ماما تو کائنات دی ماما کروا جڑیاں ساری رات جاگ کے پتر تیار کر کے دعا مانگ کے آدیاں پروردگارا مصطفیٰ دا واسطائی سویرے مصطفیٰ دے پتر تو پہلے ساڑھے پترہ دی لاش کون سمجھو رستے اور پھر 10 دن ہویا ہر ماں نے بھیجے خلاص میں بیٹھتے آگے ہر ماں نے بھیجے جاؤ میرے بچہ سرخ روح کا ہے پاک مخدوم کونین دے سامنے بی بی اے نہ آکھے میرا ماریا کیا اپنا جھولیج لے کے بیٹھا تو لوگ آگے قسم رب دی جدوں کسے کربلا علی ماں دی
پتر دی لاش آوے بی بی روندی بعد پہلے آدھی الحمدللہ میں اللہ میں تیری ممنون ہاں سین دے پتر تو پہلے میرے پتر دی لاش سچی جڑی کر لے شرفاز آدھا تو مومنین پھر 11 دی رات آئی آگے میں چھڑ دیتا آگے 11 دی رات کون سمجھے میں اشارہ کرنا اور ضمانت نہ کرنا یہ مقصد کیا ہے تاکہ تیرے دل وچ جذبہ انتقام آئے منتقم نو سٹے مسائب خانی دا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا صرف روان مقصد نہیں ہوتا شرفا اتنا آگدہ جدہ 11 دی رات ہے جڑا کچھ لوگ پڑھ دینے عجیب پڑھ دینے معافی دی بھی آئے پیشور لوگ جڑا کچھ پڑھ دینے عجیب پڑھ دینے اور اتھا لاشاں رہیاں تے اتھا بیبیاں بیٹھیاں رہیاں بیبیاں ایک ٹبے نال بیٹھے رہیاں تے پترہ دی لاشاں یہ فطرت دے محافظ نے فطرت دے مخالف نہیں اسلام دین نے فطرت ہے گھر جائیں پردے بیٹھیاں میری ماما سمجھ سکتی ہے جتنا بھی ماں مجبور ہوئے کدے نہیں ہو سکتا ماں اتھا بیٹھی رہے پتر دی لاش اٹھ لے نا کدے ہو سکتا کہ میرا دی لاش اٹھا ہوئے بہن چپ کر اتھا بیٹھی رہے رب کعبہ دی قسم پاک مالک دی مسند موجود ہے اے ہاتھ ہے پاک شہید ہے ساری رات بیبیاں پتران دی لاشاں چاہ کے بیٹھی ہیں 11 دی رات بڑی اوکھی کوئی میرا دی لاش سب جو نیت رکھ کے بیٹھی صرف ایک سارے ایک در صاحب معافی دی میں بہوں اوکھے جملے تے پہنچ گیا معافی دی بھی ہے جڑے سید ہوئے پردے میری امامت سید ہے پاک منتقم گواہ ہے ساری رات ایک سار ہے جڑا 10 دن انہا قلم کر کے بھیجیا کوفے ہوئے میرے آقا شبیر ساری رات ماما پتران دیاں داڑیاں چوم دیاں رہی ہیں ساری رات لیکن 2 ماما وکھری ہیں ایک ماں جدے کول پتر دے ٹکڑے ہیں معافی دی ایک او ماں جڑی کدے کتھا باندھی آدھی دفن کیتا تا ہی تھی وہ تو اٹھیا رو کے اور تائی بھاویا آنکھیں نہیں لگتا اتھا دفن کیتا باقی ہر ماں پتر دی لاش ہر بہن میرا دل انچا کے بیٹھی رہی اور نہ ابھرے آ 11 دا دن کائنات تباہ ہو جائے نہ ابھرے آ یہ دو مسلمانہ پڑھ لئی نماز سکیر دینا پڑھ لئی مسلمانہ نماز یہ دو پو پھٹن لگی یہ دو سویرہ شروع ہویا مسلمان پھر تلوار لے کے آگے کیویں پڑا میرا مالک ہمیشہ جلدی بدلے تلوار لے کے آگے میری امامہ لوگ آکھ دیں میں پتہ نہیں میں کوئی قرائدہ خطیب نہیں ہاں کہ میں انہیں پڑھا میں اشارہ کردہ لوگ آکھ دیں کربلا سوکھی ہے 11 دن سارے ستے ہوندے نہ مارتے تھکے ہوئے ہوندے ہو نا میری ادھیاں بھی تھک کے سمجھیں 11 دن تو ظلم شروع ہویا یہ تو سوچنا شروع ہویا کسے دے ہاتھ خنجر ہے کسے دے ہاتھ تلوار ہے ماما تے بہنا لاشاں لے کے بیٹھی ہیں کتے آ کے کھلو گئے کوئی آکھدا اسنو میں ماریا کوئی آدھا اسنو میں ماریا کوئی آدھا اسنو میں ماریا میں کیویں پڑھا تو سے کیویں سو آدھا پھر ایدھا تو لالے سر ایدھا میں لالے نصر اور ماں لاش دن دی جس نو پتا ہوئے میرے پتر دی لاش دی گئے وہ بہن برا دی لاش دی دی اور رب کعبہ دی قسم دعا منگو میرا واقعہ امام آوے پاک منتقم آوے نہ کسے ماں پتر دی لاش دیتی نہ کسے بہن برا دی لاش دیتی اتنا آدھا دار ماما دی جولی اچ رہے گئے ہاتھ ظالمہ دے سر آگئے اور ایک باری پھر داد دن دہرایا گیا آواز ایوہ محمد والی مصیبت قیامت منظر کوئی ذاکر نہیں پڑا شریفوں اور پھر ظلم دی انتہا اس ویلے ہوئی جس ٹائم ایک کتے دے آتے چھنڈے رہا دائیں بہنے اس کتے دا نام ہے یہ ہرملا پوچھے گیا خبیث تو کیوں پریشان ہے آکھنے لگا ہر کسی دا مقتول لب گیا میرا مقتول نہیں لبدا
میں سر قلم کرنا قربان پاک سین تیری عظمت تو میں انہیں نہ پڑھ سا جی میں لوگ پڑھتے لیکن یہ حقیقت ہے پھر نیزے زمین اچ نہیں جھولے پاک علی پاک صغیر دی اماں دے جگر تے لگ دے رہے نیزہ زمین اچ مارے نا سین بے ونیا نیزہ چکے نا نیزے نال اٹھیا اور دارشنی و منظر بھی ویکھیا نیزے تے پھول برآمد ہویا میں نہیں پڑھ سکتا کیویں لیکن بدبخت قاتل نے کوئی اڑے رنگ سر اقدس جدا کیتا ماں دھوپتے مار گئی چھانتے نہ بیٹھ اور میرا شیعہ سمی دوست آپ انصاف کر دین کہے بچایا دین کو سوکھا بچایا اے علت صبح کی آرد دن دوا کے ہے تھوڑا پڑھ لوں یا چھٹ تھوڑا جو پڑھنا ہو او میرا سمی دوست او میری دعا ہے جی میں نبی دا کلمہ نصیب ہے او انہیں نبی دی شفاعت نصیب تھوڑا جو انصاف تو کر خرچہ کے دا او یہ زمان ختم ہو جانا تے کچھ نہیں بچتا او شرفا ہونے کتے خوش ہو کے سرانو انہاں نیزیاں تے سوار کی تھا اور اگلا ظلم خیمے کوئی نہیں مسلمان خیمے ٹھنڈے کر چکے ہیں مسلمانوں دے خیمے بچے ہیں نبی زادیاں دے نہیں اور یارا جی اٹھاڑ دا مہینہ اے تو تپش ود دی گئی چھوٹے بچے معافی دی بھی ہے جڑے زخمی ہے کسے دے ہاتھ تے گھوڑے دی ٹاپ کسے دے پیر تے گھوڑے دی ٹاپ کسے دے سینے تے گھوڑے دی ٹاپ کسے دی پوچھ تے گھوڑے دی ٹاپ اے دودھ ریت گرم ہوں دی گئی بچے آدن اماں گرمی کھا گئی اماں ریت گرم ہے اس طریقے بیٹھے ہیں رہی نبی زادیاں میں زیادہ نہیں اتنا آکھنا یہ چپ کر کے یزید پلید فوج اپنے کتیاں نو غسل بھی دین دے رہے کفن بھی دین دے رہے جنازے بھی پڑھ دے رہے دفن بھی کر دے رہے عصر تک کر دے رہے دفن چپ کر کے دھوپتے بیٹھیاں رہی نبی زادیاں رب کعبہ دی قسم جدو انہاں دفن کر لے نا اس ویلے میری فاتح شام سین شریکت الحسین سین علی حسین بولی علی امیر دی بولی فرمایا اما پھر جاؤ نا پسر سعد نو آکھتے ہیں اپنے کتے دفن کر لے میں نہیں آکھدی کہ میرے بھرانوں کوئی غسل لے میں نہیں آجی میرے بھرانوں کوئی کفن دے اس میں آپ سے اتنا اجازت دے میں اپنے ہتھانا گرم ریت پانی جنت دے سکتا معافی دیوے ہو میری دھیاں یہ اور زخم ہے جڑا عمر ابن سعد ملون نے علی حسین دے جگر تے لایا اور نبی دی دھی رون دی ٹوری قبر دے کندر ایک کتے آگ دے ونیا کو نبی دی دھینو دفن مسلمان دے اللہ اکبر شرف آدھے بس بیان کرا پھر ٹوڑ پیا قافلہ 12 دا دوبار دے ٹائم قافلہ کوفہ وارد ہویا چھتاں تے عورتاں جڑی ہوئی میں بازار کدے نہیں پڑھیا بازار شام حسن میں کدے نہیں پڑھیا جدہ میں پڑھیا میری آخری مجلس جڑے لوگ پڑھ دنوں ہو رہے جڑے علی دی دھی عبور کی تھا ہو رہے اور جس میں امامت ویکھ کے برداشت نہ کر سکی اس میں کڑی زبان بھی آکھ ساڑھے تو نہیں ہوتا بس اتنا آکھ دینا چھتاں تے عورتیں ہیں گلیاں مسلمان ہیں نبی زادیاں دے معامل ہیں اگو اگو سر ہیں لوگ تماشا پہ کرتے ہیں حکم عید مناؤ سجاؤ جیت رہی ہے معافی دیئے اگلے معامل تے تاریخ دی اگلے میں معامل کھڑا پڑتا نا اگلے معامل تے سید الساجدین سوار کلہ نہیں بیٹا نال سوار پچھلے معامل تے علی امیر دیو دی جد نبیاں تے احسان کوفے دی ایک عورت نے میں وین کرن لگا اے پتھر چاہیا کنے پڑی
علی صاحب نے فرمایا نہ مار گناہگار سے. ایک باری ہاتھ روک گیا, رو بے الہی آئی نہ سین دے لے چٹ بابے لگے چٹ کیوں نہ مارا قیدی نو. بی بی فرمایا تو قرآن نہیں پڑھ دی. پڑھ دی ہاں. تیرا کتھے قرآن ذکر فرمایا انما دیا یہ ساڑھے واسطے. ایک باری ہاتھ جو پتھر ٹھیک بی بی اور تعارف کرا. فرمایا آج رسالہ ساڑھے واسطے. بی بی اور تعارف کرا. ادھر برے ہون سے نال مامل ٹوٹا آیا نال عورتوں دے وچوں ہیں تے روک دیا ہی نہ مارو نہ مارو نہ مارو گل کرن دیو. جزا آئی نا تے پوچھے اس آخری جملہ جو پڑھا پوچھے اس بیبی کیڑے قیدی ہیں جو. فرمایا نانو سارا اہل بیت النبوہ. فرمایا اسا نبی زادیاں ہیں اسال نبی قید ہو کے آگے. اس عورت نے ایک چیخ ماری واہ محمدہ واہ علیہ واہ جعفرہ. یہ جڑی اچھتے عورتان نا سنیا کرو مضمونہ تو ہٹ کے بھی حقیقت بھی سنے کر. یہ جڑی اچھتے عورتان انہوں ماتم شروع کر دی. یہ نبی زادیاں تے علی زادیاں تے بازائیں قیدیوں کے جڑے مرد ہیں نو جڑے ڈول پہ مرد ہیں انہوں نے ہتھاں تو ڈول ڈے گئے. جڑے شہنائی پہ وجہ نے ڈے گئے اور جڑے جمرہ پہ مرد ہیں رک گئے. تو ہر کوئی اپنی کے بڑی توڑے کے ہویا. اب تو ایک عورت نے بول کے آکھیا لانتی ہو گئے ہو. یہ بھائی نہیں نبی زادی ہے. روایت آدھی ہے فَزَجُّوا زَجِيجًا شَدِيدًا. پھر کوفے دے مرد بھی رونے سر جھکا کے. یہ رونا شروع ہے وقت نہیں ہے. میں کو خطبہ زبانی یاد ہے. بی بی نے معروف خطبہ دیتا انہوں نے کلاٹا دے. بی بی فرمایا اس کو تو خاموش ہو جاؤ. جانوران یہ گھنٹیاں بھی رک گئی گندے آگے. حضور بی بی نے فرمایا یا اہل المکر والغدر. سیر نہیں فرمایا گناہگارو فرمایا او غدارو. اسلام میں گناہگار دی بخش جائے غدار دی بخش. بے میں وہ خطبہ نہیں پڑھتا ہے. خطبہ جاری ہے. ایک بندہ ہے نابین ہے نام عبداللہ ہے قبیلہ بنو اسد ہے. یہ بیچارہ تھک گیا کتے جا رہی ہے تھک گیا. یہ سمجھے آگے کوئی بارات جا رہی ہے. یہ ڈولن دی آواز سن کے بہ گیا نا ایک تھڑی تھے. تو جس ٹائم آواز ہی نا اس کو تو خاموشی چھا گئی. یہ آگے میں تو سمجھے بارات ہے کوئی خطبہ دینا نا. بس خطبے دے آواز شروع ہوندی گئی ہے کھڑا ہوندہ کیا. پھر اس سے پاسے ٹوریا نابینا ہی نا دو اکھانے سوٹی دے سارے تھے. اس سے پاسے سوریا جس پاس وہ خطبے دی آواز ہے. ایک جاتے بندے نال ٹکرا کے رک گیا. پوچھئے اس موٹا مانا انت اتعارف ہونی کون ہے میں کو جان دی. ہو سکے میں فلاں میں کیوں نہیں جاندہ تو امیر المومنین دا ساتھ. آکھنے کا پھر دس مولا علی دا کیڑا پتر. میں تاریخ تو آٹھ کے کچھ نہیں پڑھ سکتا میری مجبوری ہے. آکھنے کا عبداللہ مولا علی دا پتر نہیں. آدھے یار نابینا سمجھ کے مذاق کرتا نہیں دس کیڑا بیٹا ہے. آدھے عبداللہ اللہ دی قسم میں مولا علی دا پتر نہیں. آدھے میں عبداللہ آگدہ پھر سیدھی گل دس کیا میرے مولا روزہ چھوڑ کے پھر دوبارہ آکے کہ یا مولا علی دا بیٹا ہے یا مولا علی آپ ہے. آدھے عبداللہ اللہ دی قسم نہ مولا علی دا بیٹا ہے نہ مولا علی آپ دوبارہ ہیں. عبداللہ آدھے پھر جلدی کر میرے دل درد ہو گیا. دس ہے کون. آدھے عبداللہ برداشت کر رہے سے. آدھے دس اللہ طاقت دے سی. آدھے عبداللہ علی امیر دی وڈی تھی. 1400 سال بعد سن کے رو رہے ہو. اللہ جانے میرے پاک پیر امیر دسا پاک صحابی تے کیڑی گزری. ایک باری ہاتھوں سوٹی دے گئی. نابینا ضعیف صحابی امیر المومنین دا بیٹی تے بہ گیا. آدھا نابینا سمجھ کے مذاق کرتا یہ ہو سکتا علی دی دھی تے بازا کوفے دے مردانہ علی دی دھی دا. اور نہیں تو گلدہ علی امیر دی دھی تا اتنا پردہ دار ہے جنہوں بعد دی شاہیت کوفے آئی ہے. کوفے دی عورتاں اجازت لے کے بیٹھیا. عورتاں تو پردہ
آدھے نہیں علی تو اللہ دی قسم ہے علی امیر المومنین دی بچڑی ہے رسول خدا دی سکی نواسی ہے جڑی خطبہ بھی دینی بابے دے جیچ آدھے پھر جلدی کر دسانا کیا ہویا عباس دا او کہن گیا میرے آقا علی دلال عباس آدھے عبداللہ غام دی خبر ہے اور غازی دا سر گھوڑے دی گردن چاہے اور قیامت دا منظر ہے تیرے پیرہ دا گھر لٹ گیا شکر کو بی بی خطبہ دے رہی اے نے ہاتھ رکھے ساکر جیڑی امیر دی دی ہے میں کی میں سنا آواز پاک سے ہاتھ رکھ کے ڈر پیا بندے نو آدھے میرے بندے خدا میرے تے احسان کرنا میں کو دور لے جا میں بی بی دی آواز میں سنا دور گیا نا تو زمین تے ٹکر ماری اس پھر آج کے رونا آدھے یا علی آج سمجھ آیا نا آج تو میں آکھے نا یا علی اکھاں دے سکدا اکھاں دے تو میرے پیر میری پیشانی چون گیا کہ عبداللہ میں دے چرسا کہ تی پشتا ہونا نہ بول آدھے یا علی آج سمجھ آیا تیرا ہر فیصلہ ورک یا علی شکر ہے آج میری آنکھا نہیں ہے بس بندے نو آدھے میرے تو جو لینا ہی لے لے میں بینتے ہیں جو لینا ہی وہ مانگے پیسے دے شرفین سو یہ دسنا ایک قافلہ کدے جا رہے ہیں آدھے دار الامانہ چلو توڑی زبانیں چاکا ابن زیاد دے درگاہ آدھے پھر جلدی کر اس قافلے دے جان تو پہلے میں کو لے چڑھنا تے ابن زیاد دی دربار ہے چوتھے بٹھا جتھے جے میں بولنا تے میری آواز ابن زیاد تک جائے یہ آنکھیں اگلیاں کرسیاں دے عبداللہ بہ گیا جہاد کرنا چاہتا ہے پھر وہ موقع آیا امیر دیاں مٹی تے بہ گیا کتے دا کتا پسر زیاد اتھے بہ گیا قرآن تلمی پڑھی تھی اس گستاخی شروع کی تھی میں ساری نہیں پڑھتا اس گستاخی شروع کی تھی نوید صاحب زید بن ارقم اٹھے صحابہ نے احتجاج کیتا زید بن ارقم ہٹا لے چھڑی کون ہے انا زید بن ارقم من المدینہ انا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صاحب یا زید بن ارقم کیوں ہٹا لوں آئے کتا اگر تے نہیں ویکھیا نا نبی نو مدینہ چوے کیا جتا تے چھڑی رکھی نا اتنی نبوت چوندے نا اس کتے نے حکم دیتا ہے اس نو مار کے باہر کرنا نبی صاحب نو مار کے دربار چو کڑیا گیا یہ جس تھوڑا جا سکون کرن لگا عبداللہ بولیا اور تیرے تے لعنت تیری دادی تے لعنت اور تیرے پیو زیاد تے لعنت اے بد نصاب اے بدتمیز اے بد کردار اے کافر اور تیری جلد امیر دیاں بازار لے تو کلمہ چھڑ دے اور تیرا نماز نہ کوئی حق نہیں ہے تیرا اسلام نہ رشت جناب عبداللہ دا خطبہ ہے میں کو بھی یاد ہے لیکن وقت نہیں میں پڑھا یہ خطبہ ہے ایسا کہ نقل ہو اس نو عبداللہ نو یہ ہے ہی علی آدم یہ ازدی قبیلہ ازد ایک نعرہ ہا انہوں دا حالف ہے ایگریمنٹ ہا وہ نعرہ جیڑا بھی مارے جتھا بھی مارے اس نے قبیلہ بچائندہ بعد نہیں اس ٹائم بچنا ہونا کتن چمکدار تلوار نبی نے صحابی امیر المومنین دے عبداللہ نے حقل ماری کتن چمکدار تلوار 200 ازدی اٹھے عبداللہ نو گھیرچ لے کے ابن زیاد نو اکھنڈ کے اتھی کچھ نہیں آکھ سکتا ساڑھا حلف ہے لے گئے گھر چھوڑیا یہ واپس دربار چاہ گئے یہ تو پتر نہیں ہے بیوی فوت ایک بیٹی ہے 13 یا 16 سال تو تیاری پہ کر دیا کہ نکل چلیے ظالم تو ہاں کوفے رہنا کوفہ تباہ ہو جاسی جتا امیر دیاں دی تھوئی یا جا سامان بندے پہ آنی ہے بیوی یہ دی بیٹی آکھلی بابا فوجاں آگئی بابا چھتا دے فوجاں ابن زیاد دیا اور گلید بابا دروازہ تھوڑ رہے بابا اجازت دے میں تیرا پتر بن جاؤں آجے نا میں امیر المومنین دا صحابی لوگ ہیں نا کہ آپ کھلوتا ریا دھی لڑتی رہے نا میری تے میرے پتر نہ بن میری آنکھاں بن جا بابا کیا کرا تلوار دے بیٹا نیزہ دے ایک خطج نیزہ
بڑا جنگجو ہی جناب مایا ناز سپاہی میرے پیر امیر دا حکت تلوار بابا پیچھے کھلے ہوئے بابا سجے بابا کھبے بابا سامنے بابا پیچھے یہ لڑدا رہیا 9 بندے مارے پھر نار کی تھا آخر وڈے نیزے لے کے ادھر سینے چ مارے گئے اس میں رکھ کے گرفتار کی تھا کہ آ گئیاں ہتھ کڑیاں پڑھنا انا عبداللہ کو بیڑیاں پوائیں ہاتھ کڑیاں پوائیں توق پوایا عبداللہ دی پگ لا لئی پھر اردنوں نے دی دہینوں پواؤ عبداللہ ہاتھ کڑیاں پہنا رہی آس دی خاموش رہے تے جدو پوائن لگے نا رسیاں عبداللہ دیاں دی عبداللہ دی دہینوں اس ویلے اس دیاں تلوار کڑی تو سہار کس نے حسین دیاں بہنا سمجھ صرف عبداللہ دی دی نہیں ہے ساڑھے قبیلے دی عزت ہے اللہ جلیا امام اللہ جلیا ولی الامر مسلم اگدن عبداللہ نو طرف پوالو زنجیر ہر کسی نو مدینے آلیاں سیدزادیاں سمجھے عبداللہ دی بیٹے نو نہیں پواؤ عبداللہ زنجیر پالے توق پالیا زخمی نابینا تزہیر صحابی امیر المومنی ٹور پیا دادا بیٹی نو پتہ لگیا اور فوج میں کو قید نہیں کر لکی اس کیا کی تھی مشک پانی دی چاہی نال پیالا چاہیا تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد روایت ازامنہ امام دی دربار تک سپاہیاں نو آکھیا رک جاؤ ہٹ جاؤ مارنا ہے تے مار لوے جب تک جیندہ ہے یہ پیو ہے میں دی زخمی نو تریڈا دی لگ دیئے پیو نو پانی پلاور دے روایت آدھی فوجی ہٹ جان اے پانی پلاویا ود پیو دے پچھو ٹوریا کیا بابا گھبرا نہیں بابا میں آ رہی ہوں بابا گھبرا نہیں 17 انوی باری گھر تو دربار تک عبداللہ دی دی عبداللہ نو پانی پلایا ملک جی دھیوں دے پردے ہونے روایت آگری ہے پچھوا دی ٹولی بابا گھبرا نہیں بابا میں آ رہی ہوں ایک موقع ایسا ہے عبداللہ نو محسوس ہویا کافی دیر ہو گئی یہ دھی رک گئی دی آواز نہیں آ رہی عبداللہ نے انہا سپاہیاں نو دھکے دے گیا دے بدماشا مار میں نے تے مار اور میں کو دسو میری دھی کیوں گئی ہے میری دھی نال کیڑا سلوک کی طرح میری دھی دی آواز نہیں آ رہی ہون تک تنال آ رہی ہے سر اس ویلے فوجیاں دے بولن تو پہلے عبداللہ دی دھی دی دور تو اکل آئی آدھی بابا میں ٹھیک آدھے جے ٹھیک گئی تو پھر کیوں رک گئی آدھی بابا جتا تو کھڑائی اور دربار ہے بابا دربار مردان دا ہجوم بابا لوگ شراب پہ پی دے اور میں صاحبی دی دیا